السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین، آج ہم ایک واقعہ کو سنتے ہیں جو بہت ہی عجیب واقعہ ہے اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ یہ اردن کا واقعہ ہے، کسی نے لکھا ہے۔ بہت ہی عجیب واقعہ ہے کہ جو لوگ اگر یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، تو اللہ پاک دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ دکھا دیتے ہیں، اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اللہ پاک بعض اوقات۔ ایک واقعہ ایسا ہی ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اردن میں گزشتہ دنوں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، نہایت ہی عجیب۔ ابو انس نام کا ایک نیک تاجر تھا، اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے تمام اخراجات ابو انس پورے کرتا۔ کچھ عرصے بعد ابو انس کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی میں کروں گا، دونوں کی دیکھ بھال میں کروں گا، اس کے بچے کی اور اس کی بیوی کی دونوں کی کفالت میں کروں گا، دیکھ بھال کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں خرابی آ گئی، اس کے من میں لالچ آ گیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کرائی اور راتوں رات سب کچھ بیچ کر فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پہ آ گئے۔ یتیم بچے اور اس کی ماں جو تھی، اس کی نوجوان ابو انس کی نوجوان بیوہ، وہ دونوں سڑک پہ آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر دیا اور ایک گوری لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 سال بعد اسے خیال آیا کہ وطن واپس جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہی بزنس کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس نے ام عزیہ کوئی علاقہ ہے وہاں کا، اردن کا، اس میں شاید دوسرا نام ہو، کہ اس میں انہوں نے ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پہ شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کر دی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا اور کچھ عرصے میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے رات دن گزارتے رہے، نہایت ہی غریبے میں، نہایت ہی تنگ دستی میں ان کی زندگی کٹ رہے تھے۔ کہ انس ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے تعلیم حاصل کیا اور جوان ہو چکا تھا، تو اس نے شادی بھی کر لی اور نوکری بھی کرنے لگ گیا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا، مگر بدبخت چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ حرام خور واپس آ چکا ہے، وہ بدنیت چچا واپس آ چکا ہے، وہ لالچی چچا واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پہ انس چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے کٹھور دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کرا دوں گا۔ وہ بجھل قدموں کے ساتھ ماں کے پاس واپس آیا اور ماجرا سارا سنا دیا۔ بیوہ سوائے صبر کرنے کے اور بد دعا کرنے کے کیا کر سکتی تھی؟ اس لالچی چچا، اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کرا چکا تھا، جنت نما خوب شاندار محل تعمیر کر چکا تھا، اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر سے انس کا چچا بھی اس کو لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے ان کی گاڑی مین سڑک پر پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرولر نے اسے رون ڈالا اور انس کا لالچی چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا، یہی اکلوتا وارث اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بیٹھائے انس کی جھولی میں گر گیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا! اس نے یتیم کے مالوں کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔
وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس بھی لگ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والا جسم دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال ہی پر اکتفا کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ حرام مال سے، حرام کاموں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ ہے جس کو ترجمہ کیا ہے عربی سے زیاد چترالی نے، اور یہ کشکول ایپ پہ اس واقعے کو ڈالا گیا تھا جس کو میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔